الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ گزر چکی ہے اور آج 11 محرم الحرام اور دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کا دن بہت ہی فضیلت اور برکتیں رکھتا ہے، کیونکہ جیسے کہ 10 محرم الحرام سے پہلے کے واقعات ہیں، اسی طرح 10 محرم الحرام کے بعد کے بھی بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید ہو چکے اور آپ کا سارا قافلہ لٹ چکا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو پاک بیبیاں تھیں ان کو بے پردہ کیا گیا، لیکن ایسا نہیں۔ صرف اتنا سوچئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بال سر کا ننگا ہوا تھا تو سورج ہی نہیں نکلا تھا، تو وہ تطہیر چادر رکھنے والی وہ نیک اور پاک بیبیاں، ان کا پردہ کیسے اتر سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ پردے کی حالت میں ہی موجود رہیں اور آپ کو دربار کی طرف لے کر جایا گیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات، جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر نیزے پر چڑھ کر بھی تلاوت قرآن پاک کرتا رہا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، ہمارے بزرگان دین کثرت سے رب کریم کی عبادت اور نفل نمازوں کی کثرت کرتے تھے۔ ہم بھی محرم الحرام میں کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں، کثرت کے ساتھ عبادت کریں، کیونکہ قربان جائیے نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت اور ریاضت کے ذوق و شوق پر کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مرتبہ صحابی ہیں۔ حضرت امام حسین اہل بیت و مصطفیٰ میں شامل ہیں۔ حضرت امام حسین امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ کے لخت جگر ہیں۔ حضرت امام حسین دو جہاں کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، مگر پھر بھی فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کی کثرت فرماتے تھے، اور جام شہادت نوش فرماتے وقت بھی آپ نے نماز ادا فرمائی اور بتا دیا کہ نماز کی ہر حالت میں ضروری ہے۔ جیسے کہ ہمارے بزرگان دین کثرت سے رب کریم کی عبادت اور نفل نمازوں کی کثرت کرتے، جبکہ دوسری طرف ہماری فرض نمازوں کے معاملے میں سستیاں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں۔ کانوں میں آواز اذان کی آتی ہے، مگر ہم اپنے کام کاج کی مصروفیات کا بہانہ بنا کر یا پھر سستی لیزینس کی وجہ سے نماز قضا کر ڈالنے میں شرم محسوس نہیں کرتے، جبکہ گناہ کرنے کے لیے ہماری سستی فوراً چستی میں بدل جاتی ہے۔ بعض تو ایسی بھی من چلی اور منہ پھٹ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کو دین کا درد رکھنے والے کوئی بھی سمجھاتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نمازیں ادا کرنے کی تبلیغ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ سے دوبارہ نمازیں پڑھنا شروع کریں گے یا رمضان سے باقاعدہ نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ یوں کسی قسم کی شرم و جھجک کے لیے بغیر بڑی دلیری کے ساتھ معاذ اللہ اس بات کا گویا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نمازیں ترک کرنے کا یا کبیرہ گناہ جمعہ کے دن تک یا رمضان المبارک تک مسلسل جاری رکھیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں اتفاق نہیں، آئے دن لڑائی جھگڑے معمول بن گئے ہیں۔ ہر ایک رزق میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے، کہیں والدین اپنی نافرمان اولاد سے بیزار ہے، تو کہیں بھائی بھائی یا بھائی بہن کے درمیان ناچاکیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل چھوڑ کر دن رات ان کی نافرمانیوں والے کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں۔ نہ صرف خود نمازوں سے دور ہیں، بلکہ ہمارے بچے اور گھر والے بھی نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔
تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی تمام حاجتیں خواہشات پوری ہوں تو نمازوں کو کثرت کے ساتھ ادا کیجیے، پنجگانہ نماز ضرور پڑھیے۔ آپ کا سارا دن میں صرف 1 گھنٹہ لگے گا اور آپ کی 5 وقت کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت بدل جائے، میرے وہ بہن بھائی پریشان ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے، قرضداری کی وجہ سے، یا اپنی کوئی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، اپنی قسمت کو بدلوانا چاہتے ہیں، اپنی حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک نے پہلے آپ کو عطا نہیں کیا تو اب عطا کر دے، تو اس کے لیے آپ کو صرف چھوٹا سا کام کرنا ہوگا، بہت ہی آسان سا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 11 محرم الحرام جمعہ کا دن ہے، تو آپ نے سب سے پہلے تو صبح سے شام کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں دن کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بے وضو ہیں، یعنی آپ وضو آپ کا نہیں ہے، یا خواتین ناپاکی کی حالت میں، تو اچھی طرح سے کلی کر لیں، وضو کر لیں، اور اس کے بعد یہ عمل کریں۔ آپ لوگ 11 بار درود پاک پڑھیں۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک کا ایک نام، یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح، یہ عمل آپ نے پانی کے ایک گلاس پر پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب یہ وظیفہ آپ کا یا فتاح کا مکمل ہو جائے گا، صرف اور صرف آپ نے لگاتار بیٹھ کر 600 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے، یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح۔ اس سے کیا ہوگا، سب سے پہلے رزق کے دروازے کھلیں گے، پھر آپ کے تمام غموں پریشانیوں سے نجات ہوگی۔ اس کے بعد آپ کا اگر دماغ آپ کا کام نہیں کرتا تو وہ چلے گا، آپ کی نظر کمزور ہے تو وہ آپ اچھی طرح سے دیکھ سکیں گے، آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی گھریلو پریشانیاں ہیں، محتاجی ہے، تو انشاءاللہ العزیز آج جمعہ المبارک کے دن آپ کی قسمت کے ستارے جگمگانے والے ہیں۔ آپ کسی بھی حاجت کو لے کے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ پانی اپنی انگلیوں کی مدد سے آپ نے گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑکنا ہے، اپنے سینے پر آپ نے دم کر لینا ہے، سینے پر چھڑک لینا ہے، اپنی آنکھوں پر چھڑک لینا ہے، اپنے سر پر چھڑک لینا ہے۔ تو بہت ہی پاورفل عمل ہے، اس عمل کی کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، عام اجازت ہے، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ جمعہ المبارک کی خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو ضرور کروائیں، اور جن بہن بھائیوں نے محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن کی خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا ہے، ان کے لیے دعا کا اہتمام کروایا گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کی مزید ان بہن بھائیوں کی جو کہ دلی حاجت رکھتے ہیں، خواہشات رکھتے ہیں، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، آپ کی مرادوں کو پورا کرے، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔